حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں انسان بنایا ہے اور تم جانور بننے کا شوق رکھتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میرا بہت ہی درینہ شوق ہے اور تمنا ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں سمجھنے والا بن جاؤں۔ تو آپ نے اسے سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس میں دخل اندازی کرنا یہ مناسب نہیں۔ تو وہ شخص بضد رہا اور بار بار اصرار کرتا رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، اس شخص کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس شخص کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطا فرما دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس بندے سے کہہ دو کہ یہ علم تو تمہیں عطا کر دیا گیا ہے، مگر برے اور اچھے کی ذمہ داری وہ تیری ہے۔ تو اس نے کہا مجھے قبول ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی گھر پہنچا۔ گھر گیا، اس کے گھر میں ایک پالتو کتا تھا، مرغا بھی تھا اور بیل بھی تھا، گھوڑا بھی تھا، کیونکہ وہ ذمہ دار تھا۔ اس نے دسترخوان بچھایا، کھانا کھایا۔ اس کی خادمہ نے وہ دسترخوان اٹھا کر جب اس کو جھاڑا تو اس کا پالتو کتا اور مرغا دونوں اس گرے ہوئے ٹکڑوں کی طرف لپکے۔ تو اس میں ایک بوٹی تھی گوشت کی، وہ بوٹی کو مرغے نے جلدی سے اٹھا لیا۔ تو کتا اسے کہنے لگا کہ بھائی تم دانہ دنکا کھا کر گزارا کر لیتے ہو اور میں گوشت بھی کھاتا ہوں، تو لہٰذا میں بھوکا ہوں، مجھے دے دیتے۔ تو مرغے نے کہا تھوڑا صبر کیجئے، کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا تو پھر ہم دونوں پیٹ بھر کر اس میں سے گوشت کھائیں گے۔ جب یہ بات مالک نے سن لی تو اس نے فوراً جلدی سے اپنا بیل منڈی میں لے جا کر بیچ دیا۔ دوسرا دن ہوا تو اب پھر مرغا اور کتا آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ کتے نے کہا کہ بھائی مرغے، تم نے مجھے لالچ دیا تھا کہ کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو مرغے نے کہا کہ بیل تو ہمارے مالک نے کل فروخت کر دیا تھا، تو اس طرح صبر کر لو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو پھر ہم اس میں سے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے۔ اب مالک نے یہ بات سن لی تو اس نے فوراً جلدی سے اپنے گھوڑے کو بھی منڈی میں لے جا کر بیچ دیا۔ جب بیچ کر آ گیا تو تیسرے دن پھر مرغا اور کتا آپس میں یہ مکالمہ کر رہے تھے۔ کتا کہہ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ روزانہ جھوٹ بولتے ہو، نہ بیل مرا نہ گھوڑا مرا۔ تو مرغا کہنے لگا میری بات بالکل سچ ہے، میرے مالک نے وہ بیل بھی بیچ دیا، گھوڑا بھی بیچ دیا، اب کل ہمارا مالک خود مر جائے گا۔ تو یہ چودھری آدمی ہے، اس پر بڑے مہمان آئیں گے اور ان مہمانوں کے لیے کئی دنوں تک کھانا پکتا رہے گا، تو پھر ہم کئی دنوں تک روزانہ پیٹ بھر کر گوشت بھی کھائیں گے اور بھی چیزیں کھائیں گے۔ جب یہ بات اس مالک نے اور جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے نے سن لی تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، سہما ہوا، گھبرایا ہوا دوڑا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، مجھے موت کے منہ سے بچا دیجئے، یہ معاملہ بن گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، میں نے تمہیں پہلے ہی روکا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دخل اندازی کرنے سے باز آ جاؤ، لہٰذا تیرے گھر میں بلا نازل ہونی تھی، ایک موت واقعہ ہونی تھی، وہ تیرے بیل پر آ جاتی تو تیرا گھوڑا بھی بچ جاتا اور تم بھی بچ جاتے۔ تم نے وہ بیچ دیا تو لہٰذا وہ بلا جو تھی وہ گھوڑے پر آنی تھی، اسے موت آنی تھی، تم نے وہ بھی بیچ دیا۔ اب وہ موت تم سے نہیں ٹلے گی، اب تم مر جاؤ گے، لہٰذا میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سارے اچھے اور برے کی ذمہ داری تم نے خود اپنے اوپر لے لی تھی۔ اب دوسرے دن وہ بندہ مر گیا۔ قصہ تو ختم ہوا، مگر اس میں سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر بندے کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔
اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے اور جو کچھ بھی ہم سے پردے میں رکھا ہے اس کو جانچنے کی، اس تک پہنچنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت کے پیچھے بہت سارے راز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، فرمایا کہ تم جس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تمہیں کیا خبر کہ وہی تمہارے لیے اچھی ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فیصلوں پر ضد نہیں کرنی چاہیے، اور نبی جن کاموں سے روکیں ہمیں اس سے رک جانا چاہیے، نہ کہ ان کاموں میں دخل اندازی کر کے ہم یہ دیکھیں کہ اس میں یہ منع کیوں کیا گیا ہے اور یہ بات کیوں کہی گئی ہے۔ جہاں اللہ کے پیغمبر روکیں وہاں سے رک جانا چاہیے، ان کی ہر بات میں بہت سارے راز اور حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور ہمارے چینل فیض قرآن کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، آمین۔ والسلام علیکم۔